بستی والوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. ایک بستی تھی بحر قلزم کے کنارے. اس بحر قلزم کے کنارے ایک بستی تھی. اس بستی کا نام تھا ایلا. اے الف یہ لام لٹکا ہوا ہے ایلا. اس بستی کی طرف یہ قانون دیا گیا تھا بستی والوں کو کہ پورے ہفتے تم اللہ کی عبادت جتنا کر سکو کرو، لیکن ایک دن ہفتے کا مکمل اللہ کے لیے عبادت کے لیے خاص کر دو. اس دن کوئی کاروبار نہیں کرنا ہے. اچھا، چونکہ یہ دریا کے کنارے رہتے تھے لہذا ان کی معیشت کا پورا دار و مدار مچھلیوں کے شکار کے اوپر تھا. مچھلیوں کا شکار کرتے، کھاتے، تیل نکالتے اور اسی طریقے سے مچھلیوں کو بیچتے اور بڑے عیش و آرام کے ساتھ زندگی بسر کرتے. مچھلیوں کے شکار میں بہت ہی فائدہ ہے. آپ ساحلی علاقوں میں جا کر دیکھیے، ایک آدمی جو چھوٹے سے گھر کے اندر رہتا ہے جس کو کولی کہتے، چھوٹے سے گھر میں، میرا خیال ہے اتنا سونا ہوتا ہوگا کہ بڑے سے بڑے گھروں میں، بڑے سے بڑے سیٹ کے پاس اتنا سونا نہیں ہوتا ہے جتنا چھوٹی سی کٹیا کے اندر رہنے والے لوگوں کو پاس ہوتا ہے. یہ مچھلی کا شکار کرتے ہیں، مچھلی بیچتے. مچھلیوں کے شکار کے اندر بڑا فائدہ ہے. ساحلی علاقے اسی وجہ سے بڑے خوشحال ہیں کہ وہاں مچھلیوں کا شکار ہوتا ہے اور مچھلیوں کی تجارت ہوتی ہے. یہ چونکہ بحر قلزم کے کنارے رہتے تھے لہذا ان کی معیشت کا پورا دار و مدار مچھلیوں کے شکار پر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ایک دن میری عبادت کے لیے خاص رکھو، یوم السبت، سنیچر کا دن، سیٹرڈے کا دن. اس دن تم شکار نہیں کرو گے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ان کے اوپر نازل کیا. بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ چلو ایک ہی دن تو اللہ کی عبادت کرنی ہے. لیکن اللہ جب کوئی حکم نازل فرماتا ہے تو بندوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ یہ اپنے دعوی ایمان میں کتنے سچے. پہلے انہیں آزماتا ہے. 6 دن جب یہ دریا کے کنارے جاتے تو مچھلیاں اس طریقے سے غائب رہتی ساحل کے کنارے سے یا ساحل سے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، کہیں کوئی مچھلی دکھائی نہیں دیتی. اور جیسے سنیچر کا دن آتا یا پہنچتے تو شران کنارے سے لوٹتی رہتی ہے بڑی بڑی مچھلیاں. اب دیکھتے تو ان کے منہ میں پانی آ جاتا. ارے 6 دن تو مچھلیوں کا پتہ نہیں رہتا اور یہ دیکھو جس دن شکار کرنا منع ہے یہ ساحل کے اوپر لوٹ رہی ہیں. انہوں نے ایک ہیلا کیا. انہوں نے دریا کا پانی کاٹ کر ساحل کے کنارے چھوٹے چھوٹے گڈھے بنا لیے اور جب مچھلیاں سنیچر کے دن ساحل کے اوپر آتی تو وہ جو انہوں نے راہ بنا لی تھی دریا کا پانی کاٹ کر کے جو گڈھوں سے ملا دیا تھا اس پانی سے آ کر کے ان کے گڈھوں میں مچھلیاں چلی آتی. یہ سنیچر کے دن ان کے جانے کا راستہ بند کر دیتے اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لیتے. گویا انہوں نے ڈائریکٹ سنیچر کے دن مچھلیاں نہیں پکڑا بلکہ ہیلے کے ذریعے مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں کے اوپر لعنت کرے کہ ان کے اوپر چربی حرام کی گئی تو چربی تو نہیں کھایا، چربی کی قیمت بیچ کر کے کھا گئے. تو اس طریقے کے ہیلے مسلمانوں میں بہت ہے. ڈائریکٹ حرام نہیں کھاتے بلکہ کان یہ نہیں پکڑتے، کان گھما کر پکڑتے ہیں، ہیلے سے حرام کھا جاتے ہیں. اس طریقے سے ہیلے کے ذریعے بہت سارے حرام کام اور بہت ساری حرام تجارتیں لوگوں کے درمیان ہیں. اب اس میں 3 گروپ ہو گئے. ایک تو یہ نافرمان مچھلیوں کا شکار یوم السبت میں کرنے والے، سنیچر کے دن کرنے والے. ان میں سے ایک قوم کھڑی ہوئی. کچھ لوگ بڑے نیک تھے، انہوں نے منع کیا، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم سنیچر کے دن کہاں شکار کر رہے. کہا کہ اگر تم مچھلیوں کے واپس جانے کا راستہ بند نہ کرو تو مچھلیاں دوبارہ دریا میں چلی جائیں گے. یہ جو راستہ بند کر دے رہے ہو تمہارے گڈھوں سے نکل نہیں پا رہی ہیں، ہیلا ہے مچھلیوں کے پکڑنے کا. در حقیقت تم سنیچر ہی کو شکار کر رہے ہو، یہ ہیلا ہے اور رک جاؤ اس سے. تو ایک طبقہ، ایک گروہ مکمل انہیں سمجھاتا رہا اور ایک گروہ سمجھا کر کے تھک گیا، چپ چاپ بیٹھ گیا. بلکہ ان لوگوں سے کہنے لگا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. ارے ان کے پیچھے کیوں مغزماری کر رہے ہو؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے والا ہے یا ان کو ہلاک کرنے والا ہے، کیوں ان کو سمجھا رہے ہو؟ ہم لوگ تو سمجھا کر تھک گئے. قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، 2 وجہوں سے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہ سدھر جائیں اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھ لے کہ تھوڑے دنوں تک سمجھا کر کے بیٹھ کیوں گئے، آخر تک کیوں نہیں سمجھاتے رہے. لہذا ہم برابر ان کو سمجھا رہے ہیں.
تو وہ جو تیسرا گروہ تھا وہ کہنے لگا سمجھاتے رہو، ہم لوگ تو سمجھا سمجھا کر تھک گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، جب جس چیز سے ان کو منع کیا گیا تھا نہیں مانے، کرتے رہے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ رات میں سب لوگ سوئے، تینوں گروہ، ایک منع کرنے والا، ایک نافرمانی کرنے والا گروہ، اور ایک جو ان نافرمانوں کو روکتے روکتے تھک گیا تھا اور چپ چاپ بیٹھ گیا تھا۔ تینوں جب سو گئے، صبح جب اٹھے عبادت کے لیے تو دیکھا کہ یہ لوگ جال لے کر کے مچھلی کا شکار کرنے اپنے دروازوں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، ان کے دروازے بند ہیں۔ یہ تو خلاف معمول اور نہ ہونے والی ایک چیز تھی۔ جب یہ دروازوں کے پاس گئے تو اندر سے خوں خوں کی آوازیں آنے رہی تھی۔ دروازے جب توڑے گئے تو انسانوں کے بجائے وہاں سے بندر نکل رہے تھے، سور نکل رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا۔ جس طریقے سے انہوں نے اللہ کے حکم کے اندر ہیلے کر کے اس کا چہرہ بگاڑ دیا تھا، ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کا چہرہ بگاڑ دیا۔ جو اللہ کے قانون کا چہرہ بگاڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے بگاڑ دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے قانون کے چہرے بگاڑ دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے بگاڑ دیتا ہے، بگاڑ دے رہا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی ایسی آنکھ مل جائے جو ان کے اندروں کو دیکھ سکے تو یہ پتا چلے گا کہ اوپر سے تو انسان ہے لیکن اندر سے کوئی بندر یا کوئی جانور ہے، سور ہے یا کوئی اور جانور ہے۔ عذاب آیا تو کتنے لوگ اس عذاب کی لپیٹ میں آئے؟ تینوں گروہ نہیں، جو روک رہا تھا اسے بچا لیا گیا۔ جو لوگ نافرمان تھے ان کو کتا اور بلی بنا، ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا، اور یہ جو روک روک کر کے تھک کر بیٹھ گئے تھے، ایک قول کے مطابق ان کو بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آنا پڑا، اور عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق یہ بچا لیے گئے تھے۔ لیکن ابن کثیر وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ معاشرے کے اندر اگر آدمی کوئی برائی دیکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے، روکتا نہیں ہے، تو جب عذاب آئے گا ان کے اوپر تو یہ بھی نہیں بچ پائے گا، عذاب کی لپیٹ میں وہ بھی آ جائے گا۔ لہذا آدمی کہیں بھی برائی دیکھے تو اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے برائی کو معاشرے سے بھگانے کی کوشش کرے، اس سے لڑے۔ اگر اس کے پاس ہاتھ سے برائی روکنے کی طاقت، ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اس فعل کو برا سمجھے، اور فعل کے برا سمجھنے کا قرینہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہ۔ اس کے بعد جیسے یہودیوں کے درمیان ایک عقیدہ، ایک فکر، ایک خیال تھا، وہی خیال مسلمانوں میں بھی ہے۔ دیکھو، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا۔ یہ جو قوم سور اور بندر بنا دی گئی، ان کے بعد جو قوم آئی ان کی ناخلف ویسی کی ویسی تھی، جیسے یہ لوگ تھے ان کی اولاد بھی اسی طریقے سے۔ ان کے بعد جو قوم آئی، ان کا وتیرہ یہ تھا کہ دنیا کی حقیر چیز کے لیے یہ اللہ کے احکام کو داؤں پر لگا دیتے تھے اور کہتے تھے اللہ بڑا غفور ہے، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے کہ ہمیں عنقریب بخش دیا جائے گا۔ کیا بہت سارے مسلمانوں کا یہ خیال نہیں ہے کہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے رہو، اللہ غفور رحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے؟ بالکل یہ یہودیوں کا تصور ہے کہ گناہ پر گناہ کیے چلے جاؤ اور یہ خیال رکھو کہ عنقریب ہمیں بخش دیا جائے گا۔ سَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، یہ بہت خطرناک عادت ہے۔